وسلم علیک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن زہوالم محمد را خبر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن زہوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ببری جانے مشتاقوں درا جا ببری جان مشتاقوں درا جا خدایا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن مشرف گرچہ شد جامیز لطفش مشرف گرچہ شد جامیز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن جناب مرزا صاحب کے حکم کے مطابق کلام بہو میں آپ کو سناؤں گا، لیکن وقت کی کمی کے باعث تھوڑا ہی کلام سناؤں گا آپ کو۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اسباب
دا پانی ملے تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بلن پر آئی ہر دم جیوے ہر دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جس بوٹی لائی اے تن چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے تے ہور کتے ول بھجاں مرشد دا دیدار ہے باہو من مرشد دا دیدار ہے باہو تے لکھ کروڑاں ہجاں آخری کتا قابل غور ہے تسبیح پھیری تے دل نہ پھرے تسبیح پھیری تے دل نہ پھرے تے کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہوں
تے ادب نہ سکھیا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی کرنا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا بندیا چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنا چلیاں چ وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے اور مولانا کی تقریر کا آج موضوع ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر للقرآن، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جل جلالہ علی نعمائہ وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأتباعه وأتباع أتباعه إلى يوم الدين، وبعد. وشق له من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال كعب بن أشرف كعب بن زهير رضي الله عنه في بردته: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. ونسب هذا البيت في قصيدة مشهورة إلى الإمام علي الأوسط زين العابدين ابن سيدنا الحسين عليه وعلى جده الصلوات والسلام: من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من ذاته كهف الورى، من كفه بحر الهمم. وقال الإمام الأباصيري أو البوصيري رحمه الله في ميميته: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وقال من المتأخرين أحمد شوقي
ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. الأباصيري أو البوصيري رحمه الله في ميميته: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وقال من المتأخرين أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. پھر آپ کے ذہن مبارک میں اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اپنے سر لی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ مقرر فرمایا کہ اس قرآن کو آپ خلق خدا تک پہنچا دیں اور بس. جو ایمان لایا وہ نجات پایا اور جس نے انکار کیا وہ خارج از اسلام ہو کر ہلاک ہوا. یاد کیجئے سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 97: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس جبرائیل نے تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا. معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے رسول اقدس تک پہنچا اور رسول انبیہ ومن بلغ، جس کا مطلب یہ ہے میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں اور جن جن کو پہنچے ڈراؤں. اور سورہ یونس نمبر 10 کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اسے اتارے. اور سورہ ہجر کی نمبر 15 آیت نمبر سورہ ہجر کا نمبر 15 اس کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا. سورہ قیامت توار کرنا اور آپ کی غلامی پر فخر کرنا ہے، اس لیے ایسے موقع پر موضوع سے متعلقہ چند نکات پر روشنی ڈالنے اور چند مثالیں پیش کرنے ہی پر اکتفا کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جو صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، مخصوص ہیں. آپ کی امت ان میں آپ کی شریک نہیں ہے. جیسے رسالت و نبوت کا مسئلہ کہ آپ اللہ کی جانب سے اور اس کے حکم سے منصب رسالت و نبوت پر فائز ہوئے. سورہ سبا 34 کی آیت نمبر 28 میں ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے گئے تھے. صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سوار تھے اور صحابہ کرام کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو مال غنیمت ہاتھ لگا ہے فے وہ رسول اللہ کا ہے، اس میں صحابہ شریک نہیں ہیں. سورہ حشر نمبر 59 آیت نمبر 6 میں آیا ہے: ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء
واللہ علی کل شیء قدیر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو غنیمت ان سے دلائی، یہودیوں سے، بنو نذیر کے، تو تم نے ان پر نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ. ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. انہی احکام میں سے یہ حکم بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون خود کو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کی ہوں یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا سکتے ہیں، تو حضور کو یہ اجازت تھی کہ آپ بغیر شروط نکاح کے اور بغیر مہر کے اس کو اپنی نکاح میں لے سکتے تھے. اور سنیے آگے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ نیک بخت خواتین میمونہ بنت حارث، خولہ بنت حکیم، ام شریک اور زینب بنت خزیمہ ہیں. اس حکم میں بھی امت آپ کی شریک نہیں ہے، ختم نہیں ہوا. دوسرا حکم اسی کے ساتھ ہے. انہی احکام میں سے تعدد ازواج بلا تحدید عدد کا مسئلہ ہے. امت کے لیے بشرط عدل 4 تک کی اجازت دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدد کے تعین کے بغیر مطلق اجازت دی گئی. مذکورہ دونوں احکام کے یہ وہ احکام ہیں جو صرف حضور کے لیے مخصوص ہیں، امت ان میں آپ کی شریک نہیں ہے. ان کے علاوہ قرآن مجید میں بعض وہ احکام بھی ہیں جو امت کے لیے ہیں، لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں امت کے شریک ہیں. مثال کے طور پر عقائد کے مسائل، توحید، رسالت، فرشتے، سابقہ کتابیں، مرسلین، تقدیر، قیامت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت و دوزخ اور حساب و کتاب وغیرہ، جن کا یقین و ایمان رسول اقدس کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسا امت کے لیے. ورنہ بصورت دیگر، یعنی اگر رسول اللہ کو ایمان نہ ہو اور آپ ایمان کی طرف بلاتے ہو امت کو، آپ امت کو ان مسائل پر ایمان لانے کا حکم نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ امت آپ کے ایسے حکم کو قبول ہی نہیں کرے گی جس پر خود آپ کو یقین نہ ہو اور ایمان نہ ہو. انہی احکام میں سے بعض وہ احکام بھی ہیں جن میں حضور لیکن ایک عظیم فرق کے ساتھ اللہ پر امت کا ایمان بالغیب ہے اور حضور کا ایمان بالشہود ہے. اللہ پر ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو، ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو اس دنیا میں، لیکن اللہ کے رسول ان کا ایمان بالغیب نہیں بالشہود ہے. رسالت پر امت کا ایمان یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اور حضور کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا ایمان یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. دو ہو گئے شہادتین، پہلی شہادت اللہ کی، دوسری شہادت رسالت کی. دونوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مختلف ہیں. آئیے دوسرا رکن، نماز. امت پر شب و روز میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 7 مرتبہ کی فرض. رہ گئی زکوٰۃ. غور فرمائیے، غور کا مقام ہے. مالک دو جہاں، مالک دو جہاں، اس جہان کے بھی مالک اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنا دیا تھا. جس کو جو حکم دیتے وہ اطاعت کیے بغیر نہ رہ سکتا. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس شفاعت کریں گے
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی. اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور وہ شخصیت ہوگی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام محمود پر فائز ہوگی اللہ کے حکم سے. اور آپ کو حدیث الشفاعت امام بخاری نے اپنی صحیح میں اتنی لمبی لکھی ہے، بیان کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم اس مقام پر جب فائز ہوں گے سر بسجود ہوں گے، سجدہ کریں گے، اور سرکار نے فرمایا میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو کبھی کسی نے اور خود میں نے کبھی نہیں بیان کی. یہ اللہ کی جانب سے اس وقت خاص طور پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہوگا وہ الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدح اللہ رب العزت کی کرنے کے بعد، یہ تعریف کرنے کے بعد اللہ کی جانب سے حکم ہوگا. کیا حکم ہوگا؟ یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں. کب تک سر مسجود رہیں گے؟ سر اٹھائیں. آپ کا سجدہ طویل ہو چکا ہے، اب مزید طوالت کی ضرورت نہیں. مانگیے کیا مانگنا ہے، دینے والے ہم ہیں. شفاعت کس کی کرنا ہے کیجئے، ہم شفاعت آپ کی قبول کرنے والے ہیں. کون ہوگا؟ یہ ذات اقدس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. مالک دو جہاں اسی لیے کہا جاتا ہے. سارے انبیاء اور مرسلین جو لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس پھریرے کے تحت جمع رہیں گے. تو معلوم ہوا انبیاء اور مرسلین کے جب آپ سردار ہیں، بقیہ عوام الناس کا کیا حال، کیا شمار، ما و شما کا کیا شمار. اللہ کے مقرب ترین مقدس ترین بندے آپ کے پرچم تلے آپ کے پیچھے جمع رہیں گے. آپ سب کے امام اور حامل لوائے حمد ہوں گے. مالک دو جہاں اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے. لیکن غور کیجئے کیا حال ہے ان کا. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے شریک ضرور ہیں. بالفاظ دیگر آپ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن چونکہ آپ صاحب نصاب کبھی ہوئے ہی نہیں اس لیے آپ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں. کبھی زکوٰۃ دی نہیں اس لیے کہ کبھی صاحب نصاب ہوئے نہیں، حالانکہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں. یہ تربیت، یہ تعلیم ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کے متبعین کے لیے دنیا طلبی نہیں چاہیے. یہ لائق نہیں، یہ شایان شان نہیں. دنیا کو دوست رکھنا شایان شان نہیں مسلمان کے. جمع کرنا دنیا کو شایان شان نہیں. میں نے یہ نہیں کہا دنیا کمانا نہیں، بلکہ جمع کر کے رکھنا شایان شان نہیں. اس لیے کہ حضرت عثمان غنی نے دولت مندوں کی جانب سے اپنا حق ادا کر دیا. اور بھی علماء اسلام اہل اللہ گزرے جن کے پاس مال و دولت کے خزانے تھے، لیکن انہوں نے جمع کر کے نہیں رکھے، بلکہ اللہ کی راہ میں خلق خدا کے کام میں لے آیا، استعمال کیا. بری بات شایان شان جو مسلمان کے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت جمع کرے اور خلق خدا کو محروم رکھے. میرے پاس تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو بتاتا کہ روح اسلام کیا چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم مال صالح عند رجل صالح، بہترین مال وہ ہے جو کسی نیک آدمی کے پاس ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس مال کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں صرف کیا جا سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی کا وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. کہ حضرت عبید اللہ الاحرار دمشق میں حضرت عبد الرحمن جامی کہاں اور دمشق کہاں سفر کر کے گئے ان سے ملاقات کے لیے. ان کو دیکھا کہ ان کے گھر دربار لگا ہے، لنگر لگا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، دسترخوان کے دسترخوان اٹھ رہے ہیں، بچ رہے ہیں. سب آپ نے دل میں مصر رکھ ایک سوچ کر ان سے ملاقات کیے بغیر چلے گئے. مختصراً الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. انہوں نے کہا نور دستاں کے دنیا دوست دارت،
وہ مرد خدا نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. ان کو اچھا نہیں لگا اور سفر کے تھکے ہارے تھے, وہ جا کر جامع مسجد دمشق میں سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ حشر برپا ہے, میزان لگا ہے, نام اعمال تولے جا رہے ہیں. عبد الرحمن جامی کو پکڑا گیا, ان کے نام اعمال تولے گئے تو ان کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ, بدیاں زیادہ, بدکاریاں زیادہ اور نیکیاں کم ہو گئیں. اللہ کا حکم ہے جاؤ جہنم میں پھینک دو اس کو. اور جب جہنم کے قریب فرشتے لے گئے ان کو, تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ الاحرار, جن کے گھر سے ناراض ہو کر اور ناپسند کر کے عبد الرحمن جامی نکل آئے تھے, وہی اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہو عبد الرحمن جامی کو؟ وہ کہتے ہیں آپ کی بات ہم نہیں سن سکتے. فوراً سر میں سجود ہوئے اللہ کے دربار میں, کہنے لگے پروردگار عالم, یہ عبد الرحمن جامی, اس کو اس کے نام اعمال میرے سامنے دوبارہ تلوا دینے کا حکم فرما دے. اللہ کی جانب سے حکم ہوا, ارے عبید اللہ ہمارا دوست ہے, اس کی بات سن لو فرشتوں. اللہ کے حکم کے بعد لے گئے, دیکھا تو واقعی وہاں تو یہ کوئی ہندوستان پاکستان یا انسانوں کا کوئی ترازو تو تھا نہیں کہ ڈنڈی ماری جائے. وہ اللہ کا ترازو اس نے تو کھری کھری دکھا دی. تو حضرت عبد الرحمن جامی اپنے دوستوں کی طرف, مریدوں کی طرف پلٹ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے دوستوں کے لیے کچھ کما رکھا ہے, کہاں ہے وہ, لاؤ. اس میں سے کچھ لا کر نیکیوں کی طرف ڈال دیا تو نیکیاں زیادہ ہو گئیں, بدیاں کم ہو گئیں. اللہ کی دربار میں دعا کی پروردگار اس کو قبول کر لے. اللہ نے کہا لے جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو. یہ کہنا تھا کہ عبد الرحمن جامی نیند سے, خواب سے بیدار ہوئے, ادھر بیدار ہو کر اٹھ رہے ہیں, ادھر سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حضرت عبید اللہ الاحرار تشریف لا رہے ہیں. موضوع سے میرا تعلق نہیں, لیکن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے. وہ ان کو کچھ سجا ہی نہیں دیا, علم, معرفت, اور وہ علم کا نشہ سب اتر گیا. وہ فوراً دوڑے, کچھ سجا ہی نہیں دیا, جا کر قدموں پر گر گئے حضرت عبید اللہ الاحرار. دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. جب قدموں پر گر گئے تو حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں الاحرار, ارے خواب کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ اکبر. اور کیجئے, خواب کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ اب پہلے ہی دل میں گلٹی فیل کر رہے تھے, ادھر سے ایک جوتا پڑا کہ میں جو چیز خواب میں دیکھ رہا تھا یہ شخص تو بیداری میں دیکھ رہا تھا. کتنا آئینہ دل صاف ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب چور کی ماں کو بچھو کاٹے, یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا سوائے اس کے کہ معذرت خواہ ہوں, میں معافی کا خواستگار ہوں. انہوں نے معاف کر کے کہا اچھا جامی یہ تو بتاؤ کہ جب تم ہمارے گھر سے نکلے تھے ہم سے ملاقات بھی نہیں کی اور اپنے دل میں ایک مصرع سوچا تھا. لو جوتے پر ایک اور جوتا. ارے کیا تھا بھائی وہ؟ اب یہ کیا ان کی زبان سے کیسے نکلے؟ جب کچھ جواب نہیں دیا تو کہا ٹھیک ہے مت سناؤ لیکن اس کا دوسرا مصرع لگا دو. اس کا دوسرا مصرع لگا دو. کہا کہ حضور اتنی اب سکت نہیں, آپ ہی لگا دیں. کہا کیا تھا پہلا مصرع؟ پہلا مصرع تھا نہ مردستان کے دنیا دوست دارت. وہ مرد خدا نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. آپ نے کہا دوسرا مصرع رکھو اگر دارت برائے دوست دارت. اگر دنیا کو کوئی دوست رکھتا ہے تو اپنے دوست کے لیے رکھتا ہے. میرے دوستو بزرگوں, یہ شرح ہے, یہ تشریح ہے, یہ تفسیر ہے رسول اللہ کے قول کی. نعم مال صالح عند رجل صالح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیمات میں کبھی نہیں ملے گا کہ دنیا مت کماؤ, لیکن یہ ملے گا کہ دنیا کو دوست نہ رکھو. اسی لیے دعا میں آیا ہے پروردگار دنیا کو ہماری نظروں میں حقیر بنا دے. میرے دوستو بزرگوں, تو یہ مسئلہ زکوٰۃ کا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک دو جہان ہونے کے باوجود اتنے نصاب کے مالک نہ تھے کہ آپ زکوٰۃ دے سکے. کبھی عمر میں زکوٰۃ نہیں دی. تو معلوم ہوا ارکان اسلام میں سے 5 رکنوں میں سے 2 رکنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برابر کے شریک تھے اور 3 رکنوں میں شریک ضرور تھے لیکن ہم سے مختلف تھے. خواتین و حضرات, اس مختصر سے مقدمے کے بعد آئیے چند ایسے مسائل پر غور کریں جن میں رسول اقدس کی حیات طیبہ ہمارے لیے قرآن کی تفسیر بنتی ہے.
سب سے پہلے طہارت کے مسئلے کو لیجئے. قرآن مجید میں وضو کے بارے میں آیا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے عمر مبارک نے ہمیں یہ بتایا کہ ابتدائے وضو میں ہاتھ صرف پہنچوں تک دھو لینا، پھر منہ میں پانی لے کر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی لے کر ناک کو صاف کرنا، اس کے بعد چہرہ دھونا. اس طرح کہ چہرے کی حدود 4 پیشانی یعنی سر کے بال کے آغاز سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان سے لے کر دوسری کان تک کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، اس کا نام ہے چہرہ دھونا. کس سے معلوم ہوا؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے. پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ اس طرح دھونا کہ کوہنیوں کے اوپر کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے. پھر سر کا مسح اس طرح کرنا کہ سارا سر بلکہ گردن اور کان بھی اس میں شامل ہوں. پھر پاؤں اس طرح دھونا کہ ٹخنوں کے اوپر کا حصہ اس میں شامل ہو اور انگلیوں کے درمیان اپنی انگلی سے اس طرح خلال کرنا کہ وہاں کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. یہی حال تیمم اور غسل کا ہے کہ ان کا عملی طریقہ ہمیں رسول اقدس نے سکھایا، یعنی آپ ہی ان احکام کی تفسیر ہیں. اب اصل عبادات کی طرف آئیے. بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، اس میں موجود ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک مستقل کتاب، مستقل وقت کی ضرورت ہے، مستقل نشست کی ضرورت ہے. نماز کا حکم قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 103. یقیناً نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. البقرہ نمبر 2 الآیہ 238 238. نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یہ حکم قرآن مجید میں 10 سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے، شاید 13 14 15 اتنی مرتبہ آیا ہے. لیکن نماز کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، یہ ہمیں رسول اقدس نے سکھایا. آپ کا ارشاد ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز قائم کرو اسی طرح جس طرح تم نے مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھا. معزز سامعین، اسی طرح کن کن اوقات میں نماز پڑھنا چاہیے یہ بھی ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بالفاظ دیگر صلاۃ کی تفسیر ہمارے لیے رسول اقدس کی حیات طیبہ ہے. اگر آپ ہمیں نہ سکھاتے تو ہم تعمیل حکم خداوندی سے قاصر رہتے. اسی طرح نماز کی اقسام بھی ہمیں رسول اقدس ہی نے بتائیں، جیسے فرائض، واجبات، سنن، خسوف، کسوف، استسقاء، تراویح اور حاجت وغیرہ وغیرہ. خواتین و حضرات، قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے تقریباً ہمیشہ ہی وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے. رسول اقدس نے تو کبھی زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی، لیکن نہایت تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ رقم میں کتنی، غلے میں کتنی، جانوروں میں کتنی، سونے میں کتنی، چاندی میں کتنی اور دوسری زمین وغیرہ میں کتنی زکوٰۃ ہے، اور جن کا نصاب ہمیں فقہ کی کتابوں میں احادیث نبویہ کی بنیاد پر نہایت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. روزے کا حکم ہمیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے ملتا ہے، جو سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. روزہ صوم کیا چیز ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس کے علاوہ نماز اور روزے سے متعلقہ بہت سے مسائل جن کی تفصیل تو کیا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ مسائل صحابہ نے رسول اقدس سے سیکھے اور ان سے ساری امت نے سیکھ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا. جہاں تک حج کا تعلق ہے مسلمانوں، معزز خواتین و حضرات، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حجۃ الوداع میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، یعنی مجھ سے تم اپنی حج کی عبادتیں سیکھو. آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک جمع غفیر تھا جس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ طریقہ حج اور اس کی تفصیلات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں ہمیں رسول اقدس ہی سے ملیں. لہٰذا آپ ہمارے لیے بذات خود تفسیر بنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین، اس طرح کھانے کی حرام و حلال، اسی طرح کھانے کی حرام و حلال اشیاء جن کا یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. روزہ صوم کیا چیز ہے،
کن کن چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے علاوہ نماز اور روزے سے متعلقہ بہت سے مسائل جن کی تفصیل تو کیا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ مسائل صحابہ نے رسول اقدس سے سیکھے اور ان سے ساری امت نے سیکھ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے مسلمانوں، معزز خواتین و حضرات، تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حجۃ الوداع میں فرمایا، خذوا عنی مناسککم، یعنی مجھ سے تم اپنی حج کی عبادتیں سیکھو۔ آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک جم غفیر تھا جس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ طریقہ حج اور اس کی تفصیلات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں ہمیں رسول اقدس ہی سے ملیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے بذات خود تفسیر بنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، اس طرح کھانے کی حرام و حلال، اسی طرح کھانے کی حرام و حلال اشیاء جن کا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فیلسوف الاسلام جنہیں کہا گیا، سورہ صف میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، او یقال فی الرسول انہ النور، یعنی یاد رسول اقدس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی نور ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین نہ کہتا۔ غور کیجئے ان کے الفاظ پر، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اسرار الہی کو لوگوں پر ظاہر کرنا، بیان کرنا رحمت ہی کا کام ہے اور رحمت ہی ہے اور یہ نور ہی کا کام ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی نور ہیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے مخلوق نے ہدایت پائی، یا آپ کو نور اس لیے کہا گیا کہ آپ نے لوگوں کو وہ سب کچھ بتایا جو ان کے لیے نازل کیا گیا اور بیان کرنے والا نور ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے، نور سے حضور اکرم کی ذات اقدس مراد لینے میں اور بھی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے حضور کی عظمت اور علو شان معلوم ہوگی اور آپ کی دلائل کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہاں سے اللیل اور الضحیٰ کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ لیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفائے مبارک اور ضحیٰ سے آپ کا چہرہ مبارک مراد ہے، تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ اس تفسیر کے خلاف ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ معزز سامعین، حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہو تو پہلے رسول اللہ کو سمجھو۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا ہو تو رسول اللہ کو سمجھو، اللہ تک پہنچنا ہو تو پہلے رسول اللہ تک پہنچو، اور اللہ کو پہچاننے سے پہلے رسول اللہ کو پہچانو کہ آپ نے بتایا ہم کو اللہ کون ہے، قرآن کون ہے، رسالت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، کی بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ میں اپنے اس مقالے کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔